وقال الله تعالى في موضع آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ معزز بزرگان دین اور میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین امت، اللہ تعالیٰ کا بے کراں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات جیسی عظیم مخلوق سے نوازا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ بے شمار درود اور سلام ہوں ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور جن کی کاوشوں سے ایمان اور اسلام کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طبیعت میں خطا و نسیان کو اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الانسان خلق فتانا نسیا اذا ذکر ذکر۔ انسان کو پیدا کیا گیا آزمائش کے لیے، یعنی اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ نسین، بھولنے والا، بھلکڑ، جو بھی چیز جب تک یاد رہتی ہے یاد رہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ اذا ذکرہا ذکر، جب اس کو یاد دلائی جائے تو وہ یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی سرشت ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے کہ اس سے خطا اور نسیان ہو جاتے ہیں، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ چاہے وہ آدمی کتنا بھی بڑا زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ فلسفی کیوں نہ ہو، اس کی سرشت میں یہ ہے، اس کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ غلطی کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب۔ ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور وہ توبہ کرے۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو لہذا انسان کو کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
معاشرے میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. کیونکہ وہ انسان کو اگر اس قسم کا رویہ اس کے ساتھ اگر ہم پیش کریں تو اس کے اندر ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ کبھی گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، وہ گناہوں پر گناہ کرنے جاتا ہے. تو لہذا اس کے غلط کاموں سے نفرت کیجئے، اس سے نفرت نہ کریں، اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، تنہائی میں لے جا کر سمجھائیں کہ بھائی تم نے یہ حرکت جو کی یہ غیر اسلامی ہے، غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے تم کو چاہیے کہ تم توبہ کریں. یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ایسے ہی تھا. جب کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ممبر پہ آتے اور کہتے ما بال الناس یفعلون کذا و کذا، اجی لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں. کسی کا نام نہیں لیتے تھے. کسی کا اگر نام لیا جائے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ تم نے کیا تم نے کیا. تو یہاں پر یفعلون کذا و کذا بول کر کیا ہے وہ ایک اشارہ کر دیا کرتے تھے. تو جس آدمی کے اندر وہ غلطی ہوتی اس کو احساس ہو جاتا تھا، پھر وہ کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا. تو اس طرح سے آدمیوں کو ان کے گناہوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. اسی طرح سے لوگ گناہوں سے گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہ کرے گا. یہ خیال بالکل غلط ہے. اگر ہم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دے گا. بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا مالک اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. گواہ رہو میں آج اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو جو چاہے کر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو جہنم میں موجود ہوتے ہیں. ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو محترم حضرات، یہ چیز ہوتی ہے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے اس خطبے کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ زمر کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، کتنے پیار سے کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات، توبہ استغفار کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ و استغفار یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں، لیکن کچھ اہل علم اس میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں.
استغفار کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم دعائے معصورہ میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو یہ ہے توبہ۔ تو لہذا توبہ و استغفار کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَذْنَبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنَبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے گی، فَيَغْفِرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قوم کو لائیں گے، ایسا نہیں۔ اس میں یہ مطلب یہ بیان کیا گیا اگر کوئی آدمی ارادتاً غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی غلطی کر دیا، انجانے میں توبہ کر لیا، پھر کچھ مدت گزر گئی، پھر شیطان اس پر غالب آ گیا، پھر اس نے وہی غلطی کر بیٹھی، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ایک عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس نے چوری کی۔ جب اس کا جرم ثابت ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی شادی بھی ہو گئی۔ دیکھیے یہاں اس نے گناہ کیا، پورے معاشرے میں پتہ چل گیا کہ اس نے گناہ کی، اور جرم ثابت ہونے پر اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی۔ مطلب وہ معذور ہو گئی تھی، لیکن معذور ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے کا انتظام کیا۔ اگر آج کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر معذور ہو جائے کسی وجہ سے، کیا اس کو رشتے پہ آئیں گے نکاح کے؟ نہیں آئیں گے۔ کوئی ہوگا جو اپنی مجبوری سے اس سے رشتہ قائم کر لے گا، اس سے نکاح کر لے گا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو صحابہ کا جو معاشرہ تھا، اتنا صالح معاشرہ تھا، جب اس پر حد جاری ہوتی تو وہ آدمی کیا پاک و صاف ہو جاتا تھا، اس کو کوئی نکیر نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی تانا نہیں دیتا تھا، اور وہ ایک نارمل انسان ہو جاتا تھا، جیسے کہ اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ عورت ہمارے گھر کو آیا کرتی تھی اپنے حاجات، اپنے ضروریات کو لے کر، تو نارمل انسان ہو گئے۔ تو لہذا کسی کو بھی ہم اس کے گناہ کرنے پر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، علامہ ابن تیمیہ کچھ ایسے اسباب اور ایسے سورسز بتاتے ہیں جن کے اختیار کرنے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی، پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیاں کرنا، کہ ہم جب گناہ ہوتا ہے تو نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں، نیکیوں کے غلبے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اندھیرا زیادہ چھا جاتا ہے تو آپ کینڈل روشن کیجئے، اپنے لائٹ روشن کیجئے، تو اندھیرا کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود چھٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔
تو جب گناہ ہو جاتے ہیں تو نیکیوں کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات پورے گناہوں سے معصوم، پورے گناہوں سے پاک، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، لیکن آج ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے توبو الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو دن میں ہم پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا جو گیپ ہے، جو دوران ہے، جو دورانیہ ہے، وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو دورانیہ ہے، مکفرات لما بینہن، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ کفارہ بنیں گی۔ اذا اجتنب الکبائر، اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں، جیسے شرک وغیرہ ہے، ان سے اگر بچا جائے تو یہ سارے چیزیں ہمارے لیے کفارہ ثابت ہوتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا آنے تک جتنے بھی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے آنے تک یہ 7 دن کے اندر جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ معاف۔ 5 وقت کی نمازیں اگر ہم پڑھیں گے تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نمازوں کا، جمعہ کا اہتمام کریں، رمضان کا اہتمام کریں، تبھی جا کر ہمارے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس شخص کے دروازے پر نہر اگر بہتی ہی ہو اور وہ شخص دن میں 5 مرتبے غسل کرتا ہو تو کیا اس شخص پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح سے ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینے کے کسی کنارے میں ان سے کچھ نازیبہ حرکت ہو گئی، کسی عورت سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر لیا۔ ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اپنے غلطی کا اقرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، پھر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اقم الصلاۃ طرفی اللیل وطرف النہار، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نماز کو قائم کرو کیونکہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ، اچھا ایک دوسری چیز، یہ ایک دوسرے کی مغفرت طلب کرنا، ایک مومن دوسرے مومن کی مغفرت اگر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔
جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میرے والدین کو بخش دے، اور ان لوگوں کو بھی تو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہونے، اسلام میں داخل ہوئے، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا طلب کی مومن مرد اور مومنین کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا طلب کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے، الذین سبقونا بالایمان، جو پہلے ایمان لے کر آئے اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے سینوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ، ہمارا دل ان کے لیے صاف رکھ۔ اس طرح کی جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، تو بھی ایک ذریعہ ہوا گناہوں کے معاف کرنے کا۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین، کہ ایک جماعت کسی مومن میت پر جنازے کی نماز پڑھتی ہے اور ان کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، اگر وہ لوگ اس میت کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے لیے استغفار کرے، اس کی مغفرت کی دعا طلب کرے۔ ایک اور ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کا، وہ ہے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ آپ نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عمله، اور اس کا عمل کیا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہیں، انقطع عمله الا من ثلاث۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس نے دنیا میں کر رکھا ہے، اپنی دولت چھوڑ دی تھی، اس دولت کے ذریعے سے اس نے کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر کی، مدارس کی تعمیر کی، یا ایسے رفاہی کاموں میں لگا دیا کہ لوگ اس کے کاموں سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ تو جب تک اس کام سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور اس کی اولاد تھی، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، نیک انسان بنایا، صالح انسان بنایا، وہ اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے تو تب بھی کیا ہے؟ اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک چیز، او علم ينتفع به، یا اس نے ایسا علم کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا تھا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اس وقت تک اس کو اضافہ کرتا جائے گا۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أي هذا أن هذا فيقال باستغفار ولد له۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک آدمی کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں جنت میں، فیقول ان هذا،
انسان پریشان ہو جاتا ہے اپنے درجات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جنت نصیب کی، میری نیکیوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا. ارے بھائی اتنے نیکیاں میرے پاس آئی کہاں سے؟ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ نیکیاں آئی کہاں سے؟ جواب دیا جائے گا، فیقال جواب دیا جائے گا باستغفار ولد لک، تمہارے بچوں کی دعائے مغفرت کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوئے، تمہاری نیکیاں بلند ہوئی. تو لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو غلط حرکات، غلط سکنات سے بچائیں، ان کو نیک اور صالح بنائیں، تو وہ بچے، وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی. اگر ہم بچوں کے ساتھ کیئرلیس رہیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کریں گے، تو بچے ہمارے جانے کے بعد ہم کو کوسیں گے کہ ہمارے والدین ہماری تربیت نہیں کیے، ہمارا دیکھ ریکھ نہیں کیے، ہمیں غلط راستے پر چھوڑ دیا گیا ہمیں. اس طرح سے وہ لوگ آپ پر ملامت کریں گے. تو لہذا بچوں کی تربیت بہت ہی اہم ہے. محترم حضرات، اسی طرح سے ایک اور سبب ہے گناہوں کی بخشش کا، وہ ہے ملائکہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور مومنین ہمارے لیے سفارش کریں گے. اسی طرح سے انبیاء بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ایسے انسان کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور ہمارے لیے سفارش کرے، گناہوں کی معافی کا طلبگار بنے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر. تو اس وقت فرشتے آئیں گے، شفاعت الملائکہ، فرشتے سفارش کریں گے. اور اسی طرح سے وہ شفاع النبیون، انبیاء بھی ان گنہگاروں کی سفارش کریں گے. پھر حدیث میں فرمایا گیا ہے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، یعنی کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ان تمام کے بھی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو محترم حضرات، ایک اور چیز ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. وہ کیا سورس ہے؟ وہ ہے مومنین کے مصائب، مومنین کے آلام، ان کی مصیبتیں، ان کی آزمائشیں. مومنین پر مصیبتیں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں، ناقابل برداشت بیماریاں ہوتی ہیں، زندگی کی کئی ایک مصیبتیں ان پر لاحق ہوتی ہیں. اگر مومن اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دنیا ہے، دنیا میں جو بھی تکلیف ہو سکتی ہے انسان اس کو برداشت کر لے سکتا ہے، لیکن آخرت کی جو تکلیف ہوگی کیا اس کو برداشت کر پائیں گے ہم؟ بالکل نہیں. حدیث میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا ہے، مصیبتیں دے دیتے ہیں، تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی معاف ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو روک دیتے ہیں. دنیا میں اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مشقت نہیں آتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کر دیتے ہیں، اس کو پورے کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اس نے جو بھی گناہ کیا اس کا پورا بدلہ وہاں مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اس کو ہم غلط نہ سمجھے۔ مومنوں پر جو مصیبتیں آتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ایک نیک بندے پر مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اتنا نیک بندہ ہے، اتنا اللہ والا ہے، اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے شاید اس نے گناہ بہت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے۔ محترم حضرات، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس پر مصیبتوں پر مصیبتیں ڈال رہا ہے۔ ممکن ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ ایک صحابی بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمہ داری کے لیے گئے، اس کی مذاق پرستی کے لیے گئے، بخار میں مبتلا تھے اور کسی کروٹ انہیں چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بخار کو بد دعا دینا شروع کیا، بیماری کو بد دعا دینا شروع کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصب الحمى، دیکھو بخار کو تم برا بھلا مت کہو، فإنها تذهب خطايا بنی آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، کہ دیکھو یہ بخار تمہارے گناہوں کو کیا کرتی ہے، دھو دیتی ہے، پاک کو صاف کر دیتی ہے، جیسا کہ ایک لوہے کی بھٹی میں ایک لوہا تمام غلاظتوں سے کلین ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ویسا تم بھی کیا ہے تمہارے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم بخار کو برا بھلا مت کہو۔ نت نئی بیماریاں انسان مومنین کو آتی ہیں، انسان کو لاحق ہوتی ہیں، الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، ہاسپٹلوں میں آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اور جس چیز سے وہ خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی بیماریاں آئیں گی، اللہ کے لیے صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح سے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے مومن بندوں کے لیے، وہ عذاب کی تکلیف بھی مومن بندوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اونٹ بدکنے لگا، دیکھا تو سامنے دو قبریں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گیا اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کسی بڑی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک شخص کیا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، دوسرا شخص کیا چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ڈالی لی، تر و تازہ ڈالی، اس کو چیرا، پھر ایک قبر میں ایک ڈالی کو نصب کیا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر میں اس کو گاڑ دیا، فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب میں جو قبر میں عذاب ہوتا ہے مومنین کے لیے، وہ عذاب قبر بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ محترم حضرات، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، انصاری صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو تو بخش دے، یہ اسلام کے لیے اس نے بہت سے کام کیے اور میں اس سے راضی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال سے، سعد بن معاذ کے انتقال سے عرش بھی کانپ اٹھا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عرش بھی کانپ اٹھا، اور ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شامل تھے، اتنے عظیم صحابی تھے۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دیر تک کرتے رہے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عمل کس طرح کا ہے؟ آپ نے جو کہا سبحان اللہ کس وجہ سے آپ نے کہا؟ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کے عذاب کو رفع کر دیا، ختم کر دیا، ہٹا دیا۔ تو محترم حضرات، ایک صحابی 70,000 فرشتے ان کے جنازے کی نماز میں شامل، فرشتے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں اور ہم جیسے انسان نہیں، 70,000 فرشتے، اور ان کے انتقال سے عرش بھی کانپ اٹھا۔ ایسے آدمی کو بھی قبر میں عذاب ہوا تو اللہ کے نبی نے دعا کی، تو گویا ان پر جو قبر کا عذاب ہوا وہ عذاب ان کے لیے باعث رحمت ہے، وہ ان کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ لہذا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے جو اسباب بتائے گناہوں کی بخشش کے، اس کو آپ بروئے کار لائیں، اس کو آپ اپنائیں اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، چاہے ہمارے گناہ ہو نہ ہو، گناہ کی کثرت ہونے کی وجہ سے بھی آپ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ واخر